بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آج آپ کو ایک زبردست کہانی سنانے لگا ہوں، اپنے ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے۔ کسی زمانے میں ایک گاؤں تھا جہاں ایک شخص رہتا تھا جو بے حد لالچی اور خود غرض تھا۔ وہ ہر وقت یہی سوچتا کہ کیسے کم خرچ میں زیادہ منافع حاصل کرے۔ اس کا کاروبار یہ تھا کہ وہ شہر سے مختلف سامان خرید کر گاؤں میں بیچتا، اور اس کے لیے اس کے پاس ایک گدھا تھا جو دن رات اس کے لیے کام کرتا۔ گدھا صبح سویرے اٹھ کر بھاری بوجھ اٹھاتا، میلوں کا سفر کرتا، بازاروں کے چکر لگاتا، مگر اس کا مالک اسے کبھی اچھا کھانا نہ دیتا، نہ ہی آرام کرنے دیتا۔ وہ چاہتا تھا کہ گدھا کم کھائے اور زیادہ کام کرے تاکہ اس کے پیسے بچیں اور منافع زیادہ ہو۔ ہر روز گدھا مالک کے ساتھ نکلتا، بوجھ اٹھاتا، دھوپ، بارش اور سردی سہتا، مگر پھر بھی وفاداری سے کام کرتا۔ گاؤں والے اکثر مالک کو سمجھاتے کہ اپنے گدھے پر رحم کر، اسے اچھا کھانے کو دے، تھوڑا آرام کرنے دے، ورنہ یہ بیمار ہو جائے گا۔ مگر لالچی مالک ہر بار ہنستا اور کہتا، یہ جانور ہیں، کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، زیادہ کھلا کر کیا فائدہ، جب تک چل رہا ہے چلاتے جاؤ۔ ایک دن اس نے سوچا کہ اگر وہ گدھے کی خوراک کم کر دے اور اسے آہستہ آہستہ بھوکا رکھنے کا عادی بنا دے تو وہ کم کھا کر بھی کام کر سکے گا، اور یوں اس کے پیسے بھی بچ جائیں گے۔ چنانچہ اس نے گدھے کو روزانہ کھانے میں تھوڑا تھوڑا کم دینا شروع کر دیا۔ گدھا شروع میں سمجھ نہ سکا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر وہ اپنی عادت کے مطابق کام کرتا رہا۔ چند دن بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ پہلے کی طرح طاقتور نہیں رہا، مگر وہ پھر بھی اپنی پوری قوت لگا کر کام کرتا۔ کچھ دنوں میں گدھا مزید کمزور ہو گیا، اس کے پاؤں لڑکھڑانے لگے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے اور جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا جا رہا تھا، مگر لالچی مالک کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ خوش تھا کہ اس کا پیسہ بچ رہا ہے اور گدھا ابھی بھی کام کر رہا ہے۔ وہ ہر روز سوچتا کہ اگر یہ اسی طرح کچھ اور دن چل گیا تو پھر ہمیشہ کم خوراک میں جینے کا عادی ہو جائے گا اور میرا بہت فائدہ ہوگا۔ ایک دن مالک نے گدھے پر پہلے سے بھی زیادہ وزن لاد دیا اور اسے شہر لے جانے کے لیے چل پڑا۔ راستہ لمبا اور پتھریلا تھا، سورج آگ برسا رہا تھا اور گدھا پہلے ہی کمزوری کے مارے نڈھال تھا۔ چلتے چلتے اچانک گدھے کے پاؤں لڑکھڑائے۔ اس نے ایک کوشش کی کہ خود کو سنبھال لے، مگر کمزوری کی شدت سے وہ زمین پر دھڑام سے گر گیا۔ مالک نے زور زور سے چیخنا شروع کیا، کوڑے برسانے لگا اور غصے سے گدھے کو کھڑا کرنے کی کوشش کی، مگر گدھا ہلنے سے بھی قاصر تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور بے بسی کے آنسو تھے۔ وہ بے جان نظروں سے مالک کو دیکھ رہا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ آخر میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ تم نے مجھے اس حال تک پہنچا دیا۔ مالک نے بہت کوشش کی کہ گدھا کھڑا ہو جائے، اسے پانی پلایا، دھمکیاں دیں، پیار سے بلایا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ گدھے نے ایک آخری لمبی سانس لی، ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ لالچی مالک کے ہاتھ سے سامان گر گیا، وہ پریشان ہو کر کھڑا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر خوف اور افسوس کے ملے جلے آثار تھے۔ وہ بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اس کا لالچ ہی اس کے نقصان کی وجہ بنا۔ اگر وہ گدھے کا خیال رکھتا، اسے مناسب خوراک دیتا، اس پر رحم کرتا تو آج وہ اس مصیبت میں نہ پڑتا۔ گاؤں والے جب یہ خبر سن کر وہاں پہنچے تو سب نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا، یہی ہوتا ہے جب کوئی حد سے زیادہ لالچی ہو جاتا ہے۔ اگر تم نے اپنے گدھے کی ضرورت کا خیال رکھا ہوتا تو آج یہ تمہارے ساتھ ہوتا اور تمہارا نقصان نہ ہوتا۔ اب مالک کو شدید پچھتاوا ہونے لگا۔ اسے احساس ہو گیا کہ جانور بھی احساس رکھتے ہیں، اگر ان کا خیال رکھا جائے تو وہ لمبے عرصے تک ساتھ نبھاتے ہیں۔ لیکن اس کی سمجھ دیر سے آئی۔
جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ افسوس کرتا رہا مگر اب اس کے پاس کچھ نہ تھا، نہ گدھا، نہ سامان، نہ ہی وہ منافع جس کے خواب اس نے دیکھے تھے۔ اس کی بے رحمی اور لالچ نے اسے خالی ہاتھ کر دیا تھا، اور اب اس کے پاس صرف ایک سبق باقی تھا جو زندگی بھر اسے یاد رہنے والا تھا۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔